حضرات، فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا۔ کل جو گفتگو ہمارے آپ کے درمیان ہو رہی تھی وہ وقت کے تمام ہو جانے سے ناتمام رہی۔ اسلام میں عورت کا معیار کیا ہے اور اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، ہمارے آپ کے درمیان یہ گفتگو تھی۔ اور اس سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عورت کی زندگی کے 3 رخ ہیں، وہ بیٹی ہے، وہ زوجہ ہے، وہ ماں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں سوسائٹی، سماج، رسم و رواج اور دستور یہ ہمیشہ آگے آئے اور مذہب ہمیشہ پیچھے رہا۔ دستور دنیا یہ ہے اور دستور کائنات یہ ہے کہ طاقتور کمزور سے اپنی غلامی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا مزاج کہ طاقتور یہ چاہتا ہے کہ کمزور اسے سلام کرے، طاقتور یہ چاہتا ہے کمزور اسے بڑا مانے۔ زندگی کے سفر میں عورت کمزور ساتھی ہے، مرد طاقتور ساتھی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مردوں نے عورتوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ان کے حقوق چھینے اور الزام رکھا مذہب کے ساتھ۔ یہ سبجیکٹ اگر ہو سکا تو میں آگے کی مجلسوں میں ایکسپلین کروں گا کہ مذہب معصوم ہے۔ مذہب کو ملوکیت نے، سوسائٹی نے، رسم و رواج نے، کسٹمز اور ٹریڈیشنز نے مذہب کو ستایا ہے اور مذہب پر ظلم کیا۔ جب آپ کا کام بگڑا تو آپ نے گاربیج باکس سمجھ کے مذہب کے اندر ڈال دیا، اور جب آپ کا کام بن گیا تو آپ انجوائے کرنے لگے۔ سماجی معاملے ہوں، سوشل معاملے ہوں، اکنامیکل معاملے ہوں، پولیٹیکل معاملے ہوں، جتنے معاملے ہوں، وہ فارسی کی ایک مسئلہ ہے، الا بلا بر گردن ملا۔
تو ہر بلا ملا کی گردن پر ڈال دی، مذہب پر ڈا کے ڈال دیا۔ عورتوں کے سلسلے میں یہ مسائل بڑے اہم ہیں، ان کو سماج نے ظلم کیے ہیں، مذہب نے ان کی حمایت کی۔ مذہب ہو یا قانون، دونوں کی صرف یہ ہوتی ہے کہ کمزور کو سہارا دے، طاقتور کے لیے نہیں ہے۔ طاقتور تو اپنا قانون خود بنانا چاہتا ہے، طاقتور تو ظلم کرتا ہے دوسرے پر، اس ظلم سے بچانے کے واسطے مذہب بھی سامنے آتا ہے، اسی ظلم سے بچانے کے واسطے قانون بھی سامنے آتا ہے۔ بہت سارے معاملے ہیں ایسے کہ جن کا تعلق سماج سے ہے، الزام مذہب کا ہے۔ ابھی 1.5 برس پہلے کی بات ہے کہ کوئی بڈھا عرب آیا حیدرآباد میں اور نے 2 لڑکیوں سے جو کزن تھی شادی کی، 16 برس کی لڑکیاں تھیں، 18 برس کی، اور 80 برس کا بڈھا عرب تھا۔ تھوڑے دنوں شادی وادی کر کے وہ غائب ہو گیا، ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے چلا گیا۔ میڈیا والوں کو خبر لگی، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، الزام اسلام پہ آیا۔ ارے صاحب 18 برس کی لڑکی کو 80 برس کے بڈھے سے شادی کرا دیتا ہے مطلب 16 برس کی لڑکی 80 برس کے بڈھے سے شادی ہو جاتی ہے، کوئی تو گئے۔ ہم کو وہ سہارا ٹی وی جو ہے اس کے نون نے لائیو انٹرویو کے لیے بلایا، شیعہ پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو ہم نے وہاں جا کے ان کے سامنے جب بات کی تو لوگوں کی سمجھ میں آیا، ہم نے کہا اس کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں، اور اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں آفر لڑکے کی طرف سے نہیں ہے، لڑکی کی طرف سے۔ آپ 16 برس کی لڑکی سے پوچھیے جا کے کہ تم نے اپنے دادا کی زیادہ ایج سے آفر کیوں دیا؟ تو 16 برس کی تھی، تو 18-20 برس کے لڑکے کو آفر دیتی شادی کا؟ تو نے اپنے دادا کی عمر سے زیادہ کو آفر دیا کیوں؟ پہلے اس سے تو پوچھیے۔ تو کہتی ہے میں کیا کروں، میں تو سماج کی قیدی تھی، مجھ سے میرے باپ نے، ماں نے، چچا نے، پھوپھی نے، ماموں نے، خالہ نے، بھائی نے، بہن نے، بہنوئی نے دباؤ ڈالا، میں نے ہاں کر دی۔ اب ان سے پوچھیے کہ تم نے کاہے کو دباؤ ڈالا؟ تو ان کا بھوکے مر رہے تھے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ آئی آواز؟ ذرا پتہ لگا کے بتائیے آواز آئی کہ نہیں؟ نہیں آئی ہے۔ آواز آئی نہیں آئی؟ آ گئی؟ باہر صحیح آواز برابر آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ ہاں میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک 80 برس کے بڈھے نے آن کے 16 برس 18 برس کی 2 کزن سسٹر سے شادی کر لی، الزام اسلام کے سر گیا۔ تو جب میں وہاں بات کرنے کے لیے پہنچا تو میں نے کہا آفر جو ہے اسلام میں وہ لڑکی کی طرف سے ہے، اور ایک کپڑے جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے۔ تو لڑکی سے پوچھیے اس نے آفر کیوں دیا 80 برس کے بچے کو؟ تو اس نے کہا کہ میرے خاندان والوں نے دباؤ ڈالا تو میں نے آفر دیا۔ خاندان والوں سے پوچھا کہ تم نے اپنی چھوٹی سی لڑکی کو کیوں دباؤ ڈالا جو ہم نے 80 برس کے بڈھے کو آفر دیا؟ کہ عرب سے آیا تھا، پیسے والا تھا، بھوکے مر رہے تھے، سوچا یہ بھی فاقوں سے نجات پائے گی، ہو سکتا ہے اس کے سہارے ہم بھی لگ جائیں کہیں وہاں تو ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ تو اچھے فیوچر کے لیے غریبی کی وجہ سے انہوں نے اپنی لڑکی بیچی۔ جب جیل بگڑ گیا اور عرب غائب ہو گیا تو الزام اسلام پہ آیا۔ میں نے کہا اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سماجی مسئلہ ہے۔ آپ سوسائٹی سے غربت دور کیجئے، خود بخود غائب ہو جائے گی یہ بات۔ تو عزیزان گرامی،
شادی بیاہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اسلام میں لڑکیوں کی جو شادی اسلامی ہے، دیکھیے سماجی شادی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، جو اسلامی شادی ہے اس کے اندر لڑکی کا باپ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر عزت کے ساتھ لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر بھیج سکتا ہے. ایک نیا پیسہ خرچ کیے بغیر اسلامی شادی میں لڑکی کا باپ لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر بھیج سکتا ہے، بالکل اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. اس لیے کہ اسلامی شادی میں دو خرچے ہیں، ایک واجب ہے جس کا کرنا مست ہے، ضروری ہے، اور ایک مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل چاہے کرو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. شادی میں دو خرچے ہیں اسلامی شادی میں، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے. واجب خرچے کا نام ہے مہر، مستحب خرچے کا نام ہے ولیمہ. دونوں خرچے لڑکے والوں کا ہے، لڑکی والوں کا نہیں ہے. مہر بھی لڑکے والوں کا ہے، ولیمہ بھی لڑکے والوں کا ہے. لڑکی والے کو نہ مہر دینا ہے نہ ولیمہ دینا ہے. یہ ایک رواج ہے جو اسلام نے جائز رکھا ہے کہ لڑکی کو جہیز دیا جائے، لیکن جہیز دینا واجب نہیں ہے. لیکن سماج نے یہ کیا کہ جہیز کو واجب کر دیا اور مہر کو قرض کر دیا. جو کمزور کا حصہ تھا وہ قرض ہو گیا، جو مضبوط کا حصہ تھا وہ کیش رہا. رسول نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، سنیے آپ، دنیا میں کسی بادشاہ، کسی سلطان، کسی شہنشاہ، کسی تاجر، کسی بڑے آدمی کی شادی نمونہ نہیں بنے گی. اسلام میں اللہ نے نمونہ اپنے نبی کو بنایا ہے، لہذا جو شادی نبی کریں گے وہ نمونہ بنے گی. جب رسول نے جناب سیدہ کی شادی کی تو مولا علی سے سوال کیا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ ایک طرف علی کو پالا ہے، مثل باپ کے ہیں، اور اسی طرف سوال یا علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی اسی صفائی سے جواب دیا، کہا ایک گرا ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے اور کچھ نہیں. کہا تلوار ضروری ہے، تم جہادوں میں جاتے ہو، گھوڑا بھی ضروری ہے، دور دور میدان میں جاتے ہو. یا علی زرہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ لوہے کی کرتا ایسا جو پہنا جاتا تھا عرب میں پرانے زمانے میں، اس کو زرہ کہتے ہیں. کہا زرہ بیچ ڈالو تاکہ فاطمہ کا مہر دے سکو. اچھا مولا علی آدھی زرہ پہنتے تھے، ہاں یہ بھی سن لیجیے، مولا علی آدھی زرہ پہنتے تھے. آدھی زرہ کا مطلب زرہ جو ہے وہ لوہے کی جالی کا ایک کرتا ہوتا ہے، دو آستینیں، ایک آگے کا دامن ایک پیچھے کا دامن، تاکہ اگر آدمی پر تلوار یا تیر یا نیزہ پڑے تو اس کا جسم نہ کٹے، اس لیے ہوتا ہے. مولا علی جو زرہ پہنتے تھے اس میں دو آستینیں ہوتی تھیں اور آگے کا دامن ہوتا تھا، پیچھے کا دامن نہیں ہوتا تھا. وہ دامن روکنے کے لیے دو زنجیریں یوں کناس بنا کے لگا لیتے تھے تاکہ آگے کا دامن گر نہ پڑے. پچھلا دامن نہیں بنواتے تھے تو آدھی زرہ ہوتی تھی ان کی. کسی نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ یا علی آپ آدھی زرہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو فرمایا جسے میدان میں بھاگنا ہو وہ پوری زرہ پہنتے. کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور جو سوسائٹی زیادتیاں کرتی ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ بہت کچھ پریشانیاں گزر جاتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا تعلق اسلام سے نہیں.
اسلام نے ان کو ہر طرح پروٹیکشن دیا ہے، ہر طرح تحفظ فراہم کیا ہے، ہر طریقے سے ان کی عزت افزائی کی ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں سناتا۔ گزشتہ سال کسی بمبئی میں جب عالمی اشیاء پرسنل بورڈ کی طرف سے میں نے نکاح نامہ پیش کیا تو اس کے اندر اسلامی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے میں نے وہ تمام تجویزیں لکھ دی ہیں اور موجود ہیں وہ کہ کس طریقے سے عورت کو ڈائیورس کا بھی اسلام میں حق حاصل ہے، عورت اپنے روٹی کپڑے کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے، عورت کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی جائے تو وہ اس کی بھی حفاظت کر سکتی ہے، اور خالی عورت ہی کی بات نہیں، بعضی لڑکیاں بھی بہت ستاتی ہیں، تفکیر کا دوسرا رخ بھی ہے، یعنی کبھی کبھی مظلوم طبقہ بھی ظالم بن جاتا ہے، سمجھا؟ ان کا ہم سپورٹ کر دیں گے تو بند کروا دیں گے، تم نے ہماری آزادی پر کنٹرول کیا تو ہم نے اپنے نکاح نامے میں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے بنایا ہے، اور وہ تمام معاملات، وہ تمام واقعات، وہ تمام باتیں کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے یا مردوں کو پریشانی ہوتی ہے یا میٹریمونیل ریلیشن جو ہیں وہ ٹینس ہوتے ہیں، اسلامی قوانین کی روشنی میں ہم نے اس کو تیار کیا، علماء نے اس کو تیار کیا، اور اس کے بعد ہدایت اللہ اس کی ثانی کی نظر سے وہ گزرا، انہوں نے اس کو اپروو کیا جو ہمارے بڑے عالم وقت ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہیں بمبئی میں گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں پیش کیا۔ وہ آج کے غالباً حیثیت کتب خانے کے اندر موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اور اس کی اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جہاں تک ہے، اب اگر میں ایک ایک چیز تفصیل سے سنانے لگوں تو مجلس نہیں رہے گی، فقہ کا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اور نہ جانے کیوں ان کو ہماری باتیں پسند نہیں آتی، وہ اپنے حساب سے اپنی تہذیب کے آئینے میں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان یہ ہیں اور مسلمان وہ ہیں، اور مسلمان ایسے ہیں اور مسلمان ایسے ہیں۔ آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں، آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں، آپ نے سیرت سرور کائنات دیکھی نہیں، آپ نے معصومہ عالم کی زندگی کو اسٹڈی کیا نہیں، آپ نے اسلامی عورت کو نہیں دیکھا، آپ نے شہنشاہوں کے درباروں میں جا کے عورتوں کو دیکھا تو آپ کی سمجھ میں وہ عورتیں آئی، اس کا دور سے دور تک کہیں اسلام سے تعلق نہیں۔ اور عزیزان گرامی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مغربی میڈیا سے متاثر ہو کے لوگ کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایشیا کی، ہمارے سب کانٹیننٹ کی، ہمارے ہندوستان کی ایک تہذیب ہے، اور ہندوستان کی تہذیب کے امیر تمام ہندوستانی باشندے ہیں، خالی مسلمانوں ہی پر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہندوستان کا جو کلچر ہے، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہندوستان کی جو تمدن ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، وہ بہت پرانا اور بہت عظیم اور بہت قیمتی ہے، اور اس ملک کے اندر ہمیشہ سے مختلف قومیں، مختلف لوگ، مختلف نظریات کے ماننے والے اور مختلف عقائد کے ماننے والے بستے آئے ہیں، اور ہندوستان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس ملک نے دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے، اس ٹالرنس کا مظاہرہ دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا ہے۔ یہ ملک جو ہے اس میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں فرق ہے، کبھی کبھی مالی ایسا گلدستہ بناتا ہے کہ اس میں سارے پھول گلاب کے ہیں، اس میں سارے پھول بیلے کے ہیں، ان میں سارے پھول گیندے کے ہیں، اس کے اندر ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں۔ کبھی مالی ایسا گلدستہ بناتا ہے کہ 10-12 قسم کے پھول ملا کے ایک گلدستہ بناتا ہے، اس کے اندر رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان ایک رنگ کے پھولوں کا گلدستہ نہیں ہے، بلکہ کئی رنگ کے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ لیکن اگر گلدستے کے ایک دو پھول مرجھا جائیں گے تو پورے گلدستے کی طرح بھی ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔
پورا گلدستہ برا لگے گا اگر تو پھول اس کے اندر مرجھائے ہوئے ہوں. سب پھولوں کو تر و تازہ رہنا چاہیے, جبھی گلدستہ اچھا لگے گا. آج ہندوستان کی یہ تہذیب نہیں ہے, یہ مغربی میڈیا کا اثر ہے کہ صاحب ہم تقریر کی آزادی کا قائل ہیں, ہم تحریر کی آزادی کا قائل ہیں. تقریر و تحریر کی آزادی وہیں تک آزادی ہے جہاں تک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, جہاں سے دوسرے کا دل دکھ ہے وہاں سے نہ کسی کی تقریر آزاد ہے نہ کسی کی تحریر آزاد ہے. آزادی زندہ رہتی ہے پابندیوں میں, اور اگر پابندیاں ہٹا کے آپ آزادی دیجیے گا تو آزادی موت کا پیغام بن جائے گی. سڑک کے اوپر آپ گاڑی ڈرائیو کر کے آتے ہیں تو آپ کو گاڑی چلانے کی آزادی ہے, مگر اس آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہیں. اپنے بائیں سے چلیے, داہنے سے نہ چلیے. جب سگنل ریڈ ہو جائے تو رک جائیے, جب کوئی سامنے آ جائے تو بریک لگائیے. ریس ڈرائیونگ نہ کیجیے. اب اگر آپ کہیے کہ نہیں ہمیں تو ڈرائیونگ کی آزادی ہے تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے, دوسرے کی جان بھی خطرے میں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج آزادی کو 60 برس سے زیادہ ہو گئے, لیکن ابھی تک ہندوستان کی گورنمنٹ کو مسلمانوں کے جذبات کا احساس نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کے نعرے دیتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قومی دھارے میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں, وہ اپنے راستے ایسے بناتے ہیں جس سے ہماری دل آزاری ہو اور ہم کو تکلیف ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں. سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین ہو, ہندوستان جیسے ملک میں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی ہو اس کو کسی کی دل آزاری کرنے کا حق نہیں ہے. آپ دیکھیے صاحب, آزادی تقریر تو کسی کے باپ کو کوئی گالیاں دے اور جب وہ لڑنے پر تیار ہو, کہے صاحب بڑا ظالم آدمی ہے, لڑنے پر تیار ہو گیا, ارے اس کو تقریر کی آزادی ہے, بولنے دیجیے اسے. تو عزیزان گرامی, ایسی دنیا میں تقریر کی آزادی کہیں نہیں ہوتی. ایک طرف آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ الگ الگ رہتے ہیں, دوسری طرف آپ ہماری دل آزاری کرتے ہیں, ہم کو دکھ پہنچاتے ہیں. میں بے شک اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم سڑک کے اوپر بڑے بڑے جلوس لے کے احتجاج کرنے آئے, اس لیے کہ اس کے اندر ہوشیار لوگ اپنے آدمی شامل کر کے ہمارا ٹکراؤ پولیس سے کرا دیتے ہیں. اس کے اندر فائرنگ میں 10-5 آدمی جاں بحق ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد الزام لگتا ہے کہ کچھ بدماش لوگ تھے اور کچھ ایسے تھے اور سماج دشمن عناصر تھے جنہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. لیکن مسلمانوں کو بھی اپنے دانشوروں اور اپنے اسکالرس کا ایک سیل بنانا چاہیے جو ہندوستان میں مستقل ایسے مسائل کے اوپر بات رکھے کہ ہندوستان میں کسی فرقے کی دل آزاری نہ ہو, اور ہندوستانی گورنمنٹ کو بھی ایک سیل ایسا بنانا چاہیے جو اس بات کے اوپر نظر رکھے کہ ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے جس سے ہندوستانی عوام میں سے کسی ایک فرقے کی توہین ہو اور کسی ایک فرقے کی دل آزاری ہو. آپ کسی لڑائی لڑیے, آپ سڑکوں پر نہ لڑیے. میں سڑکوں پر لڑائی لڑنے کا مشورہ نہیں دیتا, لیکن آپ اپنے مسلم نیتاؤں سے کہیے کہ ان پارٹیوں کو چھوڑ دیں جو پارٹیاں ایسی باتوں کی ذمہ دار ہیں. جب ایک دن میں ایک شہر سے 200 استعفے جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہماری پارٹی جو ہے ایک فرقہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, کٹ رہا ہے, ورنہ وہ یہی سیاسی کھیل کھیلتے رہیں گے. آپ کو پولیس سے ٹکراتے رہیں گے, آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا رہے گا, آپ کو فائرنگ ہوتی رہے گی, دل آزاری بھی آپ کی ہوگی, الزام بھی آپ کا آئے گا, جان بھی آپ کی جائے گی. میں ایسی ہر تحریک کی شدید مذمت کرتا ہوں جس سے کسی بھی ایک فرقے کی دل آزاری ہو, مسلمان ہو یا کوئی دوسرا فرقہ ہو. اور میں اپنے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی ایسی چیزوں کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہندوستان بلایا جائے, ایسے لوگوں کو ہندوستان میں ویزے دیے جائیں, یا ایسے ہندوستانیوں کو انکریج کیا جائے کہ یہ دوسروں کے دلوں کے خیال میں رکھیں اور دلوں کے آپ کینے توڑ دیں. یہ میری آواز
سن لیں حکومت کے ذمہ دار بھی کہ ہم اسی ملک کے ہیں، ہم باہر کے نہیں ہیں، تو ہمیں بالکل حق موجود ہے، پہنچتا ہے کہ ہم برابر بے دعویٰ کریں کہ اس ملک کے کسی انسان کو اس ملک کے باشندوں کی دلاداری کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، اور ہر ایک حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر ایک کے دل کے خواہشات کا خیال رکھے۔ کسی کو کیا ہو بقول میر انیس، کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی، یہ بات بہت ضروری تھی جو مجھے کہنا تھی اور میں نے کہی۔ ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے میں کل اس کو کہنا چاہتا ہوں، لیکن کل میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ ایک کوئی چھوٹا سا آرگنائزیشن جس کے اندر 50 آدمی 25 آدمی ہیں، وہ کسی کو انوائٹ کرتا ہے اور ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا، یہ کون سی حکومت ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کون سا تماشا ہے؟ پورے ملک کے اندر آپ خود بے چینی پیدا کرتے ہیں، اور بے چینی پیدا کر کے آپ الزام رکھتے ہیں دوسروں کو۔ یہ مہمان نوازی نہیں، یہ دوستی نہیں ہے۔ مہمان کیے جاتے ہیں مگر مہذب لوگ، غیر مہذب لوگ مہمان نہیں کیے جاتے۔ ہندوستان ایک مہذب ملک ہے، آپ ضرور مہمان بلائیے، مگر تمیزدار لوگوں کو جو دوسروں کو گالیاں دیا کرتے ہیں ان کو مہمان نہ بلائیے، ان کی میزبانی نہ فرمائیے، ورنہ یہ چیز ملک کے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات کل میرے پاس وقت نہ تھا اور میں نے سوچا کہ بیان اگر آج بھی اس طرف گھوم گیا تو آج بھی وقت نہ رہے، لہذا میں نے چاہا کہ میں آج بیچ میں بیان روک کے اپنا وہ پیغام تک پہنچا۔ تو ہمارے آپ کے درمیان گفتگو جو ہو رہی تھی وہ خواتین کو ہو رہی تھی۔ یہ عورت بیٹی ہے، عورت زوجہ ہے، عورت ماں ہے۔ عورت کی عزت کی ضمانت اللہ نے فاطمہ زہرا کے ذریعے دی۔ سرور کائنات کو اللہ نے جو لقب دیا، سنیے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ عورت کے 3 روپ ہیں، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے۔ یہ بیان کرتے چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو لقب دیا، آپ کو معلوم ہے کیا؟ رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، تاروں کے لیے رحمت، سورج کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، مخلوقات کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت، فضاؤں کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، ماضی کے لیے رحمت، مستقبل کے لیے رحمت، اپنے کے لیے رحمت، پرائے کے لیے رحمت، دوست کے لیے رحمت، دشمن کے لیے رحمت۔ جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو وہ محمد ہے، جو محمد کے گھر میں رحمت بن کے آئے وہ فاطمہ ہے۔ محمد
یہ بیٹی ہے جو باپ کے گھر میں آئی تو اس شان سے آئی کہ رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کے داخل ہوئی اور پرور کائنات کو تحفہ پروردگار بن کے ملی. قرآن میں انا اعطینا کل کوثر گواہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل دی. اور عام طور سے آدمی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے مگر اللہ نے اپنے حبیب کو وہ بیٹی دی جو اپنے باپ کی نسل کی ضامن بنی. آج ساری دنیا میں جو نسل رسول ہے وہ فاطمہ زہرا کی ہے. جیسا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیٹی باپ کے گھر میں تھوڑے دنوں رہتی ہے اس کے بعد دوسرے گھر جاتی ہے. جب فاطمہ عمر کی اس منزل میں آنے لگی کہ اب شادی کے دن قریب آ رہے ہیں تو رسول کے پاس پیغام آنے لگے. پیسے والوں کے پیغام, جیسے والوں کے پیغام, گھروں والوں کے پیغام, حیثیت والوں کے پیغام, سرداروں کے پیغام. رسول رحمت تھے, کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے. آپ نے نہیں کہا نہ ہاں کہا. ہر ایک سے کہا فاطمہ کی شادی کے لیے مجھے اختیار نہیں ہے, خدا کو اختیار ہے. جس کے ساتھ وہ کہے گا اس کے ساتھ کر دوں گا. عجب جواب دیا, کہا فاطمہ کی شادی کے معاملے مجھے اختیار نہیں ہے, اللہ کو اختیار ہے. جس کے ساتھ اللہ کا حکم ہوگا اس کے ساتھ ہوگی, نہ ہاں نہ نہیں. میں کہوں گا سرکار جو کہہ رہے ہیں آپ وہی ہمارا ایمان ہے, اس لیے کہ آپ کی بات پر ایمان لانا ہمارا مذہب ہے. مگر اپنے کانوں کو کیا کریں, آپ کی زبان پہ جملہ سننے کو کان ہمارے تیار نہیں ہے کہ مجھے اختیار نہیں ہے. جس کو چاند کو دو کرنے کا اختیار ہو, سورج کو پلٹانے کا اختیار ہو, انگریزوں کو تبھی پڑھوانے کا اختیار ہو, درختوں کو تعظیم کے لیے جھکانے کا اختیار ہو, نالین سمیت قاب قوسین سے گزر جانے کا اختیار ہو, وہ بیٹی کی شادی میں اختیار نہیں رکھتا جبکہ امت کے ہر باپ کو اختیار ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرنے کا. ممکن ہے جب آپ نے میری بیٹی کا مرتبہ سمجھ لے اس کے بعد تو بات کرنا. میری بیٹی اگر صرف ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار ہوتا کہ اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں شادی کر دوں. میری بیٹی ہے معصومہ, معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہوتی نہیں. میں مسلمان بناتا ہوں, معصوم نہیں بناتا. مجھے اختیار نہیں, اللہ کو اختیار ہے. جس کے ساتھ وہ کہے گا اس کے ساتھ. تاریخ بتاتی ہے کہ اسی مقصد سے جب علی آئے کہ رسول کو پیغام دیں تو علی سے پہلے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آن کے عرض کی کہ اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے بہت دیا ہے. ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے بہت دیا. تم بھی مسجد میں اس کی نقل دیکھا کرو. عزیزان گرامی, یہ بھی ہے جب فضیلت خدا کی قسم کہ نکاح پڑھ دیا. یہ معبود تو بھی نکاح پڑھتا ہے, کبھی عظیمہ معلوم ہوا کبھی ہماری دنیا میں کسی کا نکاح پڑھ دے ممکن ہے جواب سے ایسی شادی کرو پھر پڑھ دوں گا کہ زوجہ بھی معصومہ ہو شوہر بھی معصوم ہو.
آپ نے پڑھ دیا تو محبوب پڑھ دیا تو خیر پڑھ دیا، مگر نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا پڑھ دیا۔ نکاح پڑھا جاتا ہے نہیں جانتے ہیں، مگر لڑکے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، اس کے بعد پڑھا جاتا ہے، انہیں ایسے ہی پڑھ دیا تو ممکن ہے جواب آئے تمیز سے سوچ، میں وکیل نہیں ہوں، خالق ہوں، میں نے بنایا ہے، تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول نے مسجد میں پڑھ دیا۔ اب ارباب بلا کا مجمع ہے اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دو جملے سنیے کہ علی و فاطمہ کا ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا۔ دنیا میں کتنوں کا نکاح ہوا ہے آج تک؟ ایک نکاح 1 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ختم ہو گئی بات، نکاح ہو گیا۔ علی و فاطمہ کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا۔ عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے پڑھا۔ رسول اللہ نے علی و فاطمہ کے نکاح سے پہلے بھی نکاح پڑھائے تھے، علی و فاطمہ کے نکاح کے بعد بھی نکاح پڑھائے۔ کوئی ایک ہی نکاح تو پڑھایا نہیں بھائی، سینکڑوں پہلے پڑھائے ہوں گے، سینکڑوں ہزاروں بعد میں پڑھائے ہوں گے، انہی میں علی و فاطمہ کا بھی ایک نکاح پڑھا دیا۔ تو یہ تو نکاح عام ہوا کہ جیسے سب کے نکاح ہوئے مکے میں مدینے میں رسول نے پڑھائے، ویسے علی و فاطمہ کا ہی پڑھا دیا۔ تو یہ تو نکاح عام ہے، اور عرش پر جو اللہ نے پڑھایا وہ نکاح خاص ہے۔ تو علی و فاطمہ کا نکاح تو ہوا مگر ایک نکاح 2 دفعہ پڑھایا گیا، نکاح عام بھی ہوا، نکاح خاص بھی ہوا، تو نسل بھی دوہری چلی۔ توجہ چاہتا ہوں، نسل بھی دوہری چلی۔ نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں، نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے پاس تعلق ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جبرائیل آ گئے اور علی آئے خدمت رسول میں سر جھکا کے بیٹھے، اب سمجھیے آج مشکل کشا مشکل میں پھنسے، کیا کہیں رسول سے؟ تو ان کی مشکل کشائی رسول نے کی، کہا یا علی جس لیے آئے وہ مجھے معلوم ہے۔ بات شروع کی کہ چپ کے شرمائے بیٹھے تھے، کہ یا علی جس لیے آئے وہ مجھے معلوم ہے، تمہارا رشتہ اللہ نے منظور کر لیا ہے۔ اب یہ بتاؤ تمہارا مال دنیا میں کیا ہے؟ وہ ابھی میں پڑھ چکا، یہ زرہ ہے، تلوار ہے، وہ گھوڑا ہے۔ کیا زرہ بیچو تاکہ مہر فاطمہ دو؟ دیکھیے یہی کا سبق ہے، یہی کا سبق ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ رسول نے علی کی زرہ بکوا دی، 500 درہم کی زرہ بکی، وہ 500 درہم لا کے انہوں نے رکھ دیے رسول کے سامنے، انہیں مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دیے جو بیٹھے تھے وہاں صحابہ کرام۔ کہا تم کپڑے لے آؤ، تم ضرورت کا سامان لے آؤ، تو کھلا چیز لے آؤ، تو کھلا چیز لے آؤ۔ وہ بھی اس کے سلیقے سے خرید کے لائے کہ نہ ایک درہم گھٹا نہ بڑھا، 500 درہم کا سامان آ گیا۔ بہت سامان معمولی تھا، مٹی کے برتن تھے اس کے اندر، اور بہت ہی ضروری ایک فیملی اپنی زندگی جو شروع کرے اس کو بنیادی ضروریات کا جو سامان ہے وہ سب سامان آ گیا۔
تاریخ کہتی ہے سامان اتنا مختصر تھا کہ رسول آپ دیدہ ہو گئے، مگر اس میں کچھ اپنی طرف سے شامل نہیں کیا۔ دیکھیے یہ سبق تھا امت کے لیے کہ بیٹی کا مہر لو اور اسی سے جہیز دو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہم یہ لیں گے۔ آپ کو کار چاہیے، آپ کار والا مہر دیجیے، آپ کو اسکوٹر چاہیے، آپ اسکوٹر والا مہر دیجیے، آپ کو فلیٹ چاہیے، آپ فلیٹ والا مہر دیجیے۔ کار کی کوالٹی کا معاملہ ہے، اسی حساب سے مہر دیجیے۔ مرسڈیز چاہیے آپ کو تو مرسڈیز والا مہر دیجیے، رولز رائس چاہیے رولز رائس والا مہر دیجیے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جانتے ہیں آپ، اگر رسول کے تعلیمات لوگوں کو معلوم ہوتے تو جس کو اللہ نے 4 لڑکیاں دی ہیں وہ آرام سے سوتا، لڑکیوں کی تربیت اچھی کرتا کہ بھائی جو آئے گا مہر دے گا وہی جہیز دے گا۔ پریشان ہوگا لڑکے کا باپ کہ بیٹا کچھ کماؤ، کچھ کرو۔ آج کل 5 لاکھ روپے سے کم کون مہر لے گا؟ جیسے آج کل لڑکی والے کہتے ہیں نا، اتنا 4-5 لاکھ سے کم میں کیا شادی ہوگی، غریبہ مئو، تو اس طرح لڑکے کا باپ کہتا۔ تو لڑکی کی دولت دیکھ کے شادی کرنے والے لڑکے نہ ہوتے، اور دولت کے بل پر شادی کرنے والی ناکارہ لڑکیاں نہ ہوتی، دونوں طرف سے سماج صحیح ہوتا۔ اور ہمارا یہ سماج میں جو گڑبڑ کی، یہ تعلیمات رسول کا عمل نہ کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، رسول نے بھی چھوڑا اللہ پر، اس لیے کہ دستور زندگی یہ ہے کہ جس ماحول میں لڑکی پل رہی ہے، اگر اچھا ماحول نہیں ملا تو اس کا دل کبھی خوش نہیں رہتا۔ عالموں کے گھر کی لڑکی جاہلوں کے گھر میں جا کے خوش نہیں رہے گی، مالداروں کے گھر کی لڑکی مفلسوں کے گھر میں جا کے خوش نہیں رہے گی، ایمانداروں کے گھر کی لڑکی بےایمانوں کے یہاں جا کے خوش نہیں رہے گی۔ لڑکی باپ کے گھر میں دیکھتی ہے، لوگ سویرے سلام کو آتے ہیں، شوہر کے گھر میں جا کے دیکھا لوگ سویرے سویرے تقاضے کو آتے ہیں، باپ کے گھر میں دیکھا لوگ امانت رکھوا جاتے ہیں، شوہر کے گھر میں دیکھے رات کو چوری کا مال رکھا جاتا ہے لا کے، کیا خوش رہے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کس گھر میں پل رہی ہے؟ فاطمہ کس گھر میں پڑھ رہی ہے؟ جہاں حکمت ہے، جہاں نور ہے، جہاں نبوت ہے، جہاں رب العزت کا کلام ہے، جہاں قرآن کی آیتیں ہیں، جہاں پاکیزہ حدیثیں ہیں، جہاں راتوں کے سجدے ہیں، جہاں دنوں کے روزے ہیں، جہاں پر جبرائیل کی ہوا ہے، جہاں جنت کا کھانا ہے، جہاں ملائکہ کی خدمتگاری ہے۔ یہ خوش جبھی رہے گی جب کوئی دیکھے کہ یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ تو نگاہ انتخاب قدرت نے دیکھا، اگر علم یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر نور یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر عصمت یہاں ہے تو وہاں بھی ہے۔ عزیزان گرامی، باپ کے گھر سے بیٹی جو دیکھ کے جاتی ہے وہی کچھ شوہر کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ بیٹی باپ کے گھر پہ دیکھ کے جا رہی ہے کہ باپ کو ہے کہ اشارہ کرے تو چاند ہو جائے، خوش بھی رہے گی۔ جب شوہر ایسا ملے کہ اشارہ کرے تو سورج پر آئے۔ شادی ہوئی، اب دوسری زندگی شروع ہوئی، زوجہ اور شوہر کی زندگی۔ تو کبھی علی سے کوئی فرمائش نہ کی، کبھی علی سے کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا، زندگی گزرتی رہی۔ تو ایسی زوجہ جو شوہر کے لیے سبب عزت بن گئی۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے کو نسل پاک عطا کی،
جس کو قرآن میں لولو و مرجان کہا گیا ہے، موتی اور مونگے کہہ کے جن کو قرآن مجید نے اظہار کیا، اور ایسی نسل پاک عطا کی کہ جو اسلام کی ضامن بن گئی، دین کی ضامن بن گئی۔ عزیزان گرامی، زندگی رہی تو کل اب جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ عرض کروں گا، بیان کل آگے بڑھے گا تھوڑا۔ آج تو اتنا سن لیجئے کہ فاطمہ زہرا وہ ماں ہیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے غور سے سنیے گا، فاطمہ زہرا وہ ماں ہیں کہ حسن مجتبیٰ سے لے کے آج تک جتنے بیٹے ہیں اپنی ماں پر فخر کر رہے ہیں۔ آج بھی ہر سید فخر کرتا ہے کہ میری ماں فاطمہ۔ تو دنیا میں کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اس طرح سبب افتخار نہ بنی جیسے فاطمہ زہرا اپنی اولاد کی ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کہ وہ ماں ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک اس کی اولاد جو ہے وہ اس پر نازل کہ فاطمہ زہرا ہماری جان، فاطمہ زہرا ہماری جان۔ اور عزیزان گرامی، وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ رسول کی نسل نہ چلے، اور وہ لوگ جو اس بات کو کہہ کہہ کے خوش ہوتے تھے کہ محمد ابتر ہیں، یعنی محمد کی نسل ختم ہو گئی، حالانکہ قرآن نے تماچا مارا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تمہاری نسل نہیں ختم ہوئی، تمہارا دشمن ابتر، تمہارے دشمن کی نسل ختم ہو گئی۔ مگر ابتر کہنے والوں سے فاطمہ کے بیٹے دیکھنے لگے، فاطمہ کے بیٹے دیکھے نہ گئے، حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، اور ایسا ظالم زہر جس نے کلیجے ٹکڑے کر دیے، اور حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا کے کربلا میں فاطمہ کا باغ لٹ رہا تھا، فاطمہ کے گود کے بالے قربان ہو رہے، یہ فاطمہ ہی کے بیٹے تھے، علی اکبر ہو یا قاسم، یہ نسل پاک فاطمہ ہی تو تھی، علی اکبر ہو یا اون محمد، یہ فاطمہ ہی کی اولادوں کے دل کے ٹکڑے تو تھے۔ اور عزیزان گرامی، جو فاطمہ کا بیٹا نہیں بھی تھا، اس نے فاطمہ کے بیٹے کو ایسے کہا کہ فاطمہ نے اسے بھی اپنا بیٹا کہا۔ آپ سمجھ گئے کون؟ جس کی ماں کبھی اپنے بیٹے پر نہیں روئی، جب روئی حسین پر روئی تو یہ کہہ کے روئی کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس پر روؤں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ یہ تو تاریخ میں ہر ایک نے پڑھا ہے، ہر آدمی جانتا ہے اس مجلس کہ بی بی ام المؤمنین کبھی حضرت عباس پر نہیں روئی، جب روئی حسین پر روئی، مگر میرا دل کہتا ہے خاندان کرم فاطمہ زہرا دیکھ کے کہ جب ام المؤمنین حسین پر رو رہی ہوتی ہوں گی تو جنت سے فاطمہ قبر عباس پر آتی ہوں گی، میں تیری ماں ہوں، تجھے رونے آئی ہوں۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کا باغ اجڑ گیا۔ یعقوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ لکھا ہے کہ کربلا میں گھر زہرا کا ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد، محرم گزرتا جا رہا ہے، فاطمہ زہرا کے گھرانے کا ماتم کر رہے ہیں آپ۔ ہماری جان نثار ان بیویوں پر
ہم قربان ان ماؤں پر جنہوں نے دنیا میں ایسی تاریخ لکھ دی کہ جس تاریخ کا جواب نہیں. کربلا کی عورتیں اللہ 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 اللہ. میں بنی ہاشم کی شہزادیوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آپ سوچئے تو صحیح. حضرت مسلم نے اوسجا کی زوجہ، حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی کی ماں، حضرت وہاب کی زوجہ، یہ عورتیں بنی ہاشم کی نہیں تھیں، یہ دوسرے خاندانوں کی تھیں، مگر اس گھر کے قریب آ گئی تو کیا ہو گئے؟ عقل بشر حیران ہے. جہاں 17 دن کے بیاہے کی ماں رات بھر سمجھا رہی ہے بیٹا وہ کل موت میں زندگی ہے، کل موت میں زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل دہل جائے، حسین کا سر قربان کر دینا. اور روایت بتاتی ہے وہاب جب لڑتے لڑتے خون میں نہا گئے تو ماں سے ملنے آئے. کہا رضی سے یا اماں، مادر گرامی مجھ سے راضی ہوئی؟ کہا نہیں ابھی نہیں، جب سر کٹ کے الگ ہو جائے گا جب راضی ہوں. یہ ہے کربلا کی مائیں. زوجہ وہاب لڑ رہے ہیں. وہاب دیکھا ہاتھ میں خیمے کی جکلی ہے، چلی آ رہی ہے دوڑتی ہوئی، لوگ سر پر مارتی ہوئی. کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا وہاب حسین کی صدا استغاثہ نے میرے لگے دل کو توڑ دیا. میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے واہ قلت ناصرہ، آج میرے مددگار کتنے کم ہیں. مسلم نے اوسجا کی زوجہ جب مسلم کا لاشا خیمے میں آیا تو بچے کو باہر نکالا. کہا مولا اس کو اجازت دیجیے. بچے نے کہا مولا مجھے اجازت. کہا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے. کہتے مولا میری ماہی نے تلوار باندھ کے بھیجا، میری ماہی نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے آقا. یہ بیویاں بنی ہاشم کی نہیں تھی، اتنی خوشامد تھی کہ آخر کو اجازت دینا پڑی. بچے نے دونوں ہاتھوں سے تلوار سنبھال کے 7 آدمی مارے. اور آخر میں ظالموں نے اس کو دفاع کر دیا ماں کے سامنے. دشمنوں نے سر اچھال دیا ماں کی طرف. وہ منہ رکھ کے کہتی ہے مرحبا میرے لال، تو نے مجھے فاطمہ زہرا سے شروع کر دیا. یہ تو وہ مائیں تھیں جو بنی ہاشم سے نہیں تھی. لیکن ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان ماؤں پر جن کا تعلق ہاشمی گھرانوں سے تھا. لیکن ایک ماں ایسی تھی کہ جو کبھی اپنے بچوں پر نہ روئی. زینب کبریٰ نے اپنے لال حسین کا قربان تو کیے مگر کبھی اور محمد کو یاد کر کے روئی نہیں. جعفر کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کی یادگار زینب کے لال اور محمد. تاریخ چپ ہے. میر انیس بولے ہیں کہ ماں بچوں کو سمجھا رہی ہے میدان جنگ کے گر کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو. عزیزان گرامی، علی کے نواسے بھی لڑے، علی کے پوتے بھی لڑے، عقیل کے لال بھی لڑے، مسلم کے دل کے ٹکڑے بھی لڑے. صبح سے شام تک حسین ایک ایک کا لاشا لاتے رہے، ایک ایک کی میت پر روتے رہے، ایک ایک کی
میت اٹھاتے رہے اور بہن ہر موقع پر بھائی کی شریک رہی. اے زینب اپنے بیٹوں کا پرسہ لیجیے.